اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی بحرمت عشق محمد و عرفات محمد و علم محمد و علو محمد و علیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طلبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سدا سلامت رکھے، آمین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں محمد شہباز فریدی آن لائن لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم سال دوم کا سبق جو ہے تشکیل پاکستان وہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف میاں بشیر احمد ہیں۔ تشکیل پاکستان کا جو سبق ہے اس میں آج جو پیراگراف جس کا انتخاب کیا گیا وہ امتحانی نقطہ نظر سے اور دیکھا جائے پورے لیسن کے حوالہ سے دیکھا جائے تو انتہائی عام ہے۔ آج کا جو پیراگراف ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ انتہائی عام ہے، اور اس کی جو ہے ایک پیراگراف کی تشریح کریں گے ہم، اور وہ پیراگراف سارا کا سارا جو ہے وہ حضرت اقبال کا جو تصور خودی ہے اس پہ ہی ہے، اور سارا کا سارا کلام آپ دیکھیں اور انتہائی اہم جو حضرت اقبال کا فلسفہ ہے یا جو تصورات میں سے اہم تصور ہے وہ تصور خودی ہی ہے۔ آج ہم تصور خودی بھی پڑھیں گے اس پیراگراف میں۔ تو حضرت اقبال کی جو ذات ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ شاعر مشرق ہیں، آپ تلمیذ الرحمن ہیں، آپ حکیم الامت ہیں، اور حکیم الامت ایسے حکیم جب دیکھتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ کس ڈگر پر چل رہا ہے، تو پھر حکیم جو ہوتا ہے وہ حکیم جو ہے وہ دیکھتا ہے، وہ نبض شناس ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو مرض ہے وہ کیا ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے۔ تو حضرت اقبال نے جو ہے مرض کو بھی ڈھونڈا اور پھر اس کا علاج بھی کیا، اور اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ تو آج ہم تلمیذ الرحمن کو پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، کہ نقطۂ ہائے خودی ہیں مثال تیغ اصیل۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ اور فرماتے ہیں کہ حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ تو پیراگراف میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، میاں بشیر ہم لکھ رہے ہیں کہ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جب لکھی کہ حضرت اقبال نے کیا پڑھا، اسلام کو بھی حضرت اقبال نے پڑھا، اسلام کو بھی جانتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کو بھی حضرت اقبال نے غور سے پڑھا، اور مغرب کی جو تعلیمات ہے اس کو بھی اقبال نے غور سے پڑھا۔ شروع میں اب دیکھیں اقبال کیسے بنا۔ بیٹا وہ جو عوامل ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، ایسا دیا جاتا ہے۔ اب گھر کا ماحول کیسا تھا، اقبال کے گھر کا ماحول کیسا تھا، اقبال کے جو والدین تھے ان کا رویہ اور وہ کس طرح کے انسان تھے، پھر اقبال کے سازا کرام اقبال کو کیسے ملے، اور پھر خود اقبال خود جو ہے وہ چاہتا کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں مل کے پھر جو ہے اقبال بنا ہے۔ پہلی بات تو یہ گھر کا ماحول آپ کو پتہ ہے، والدہ جو ہیں وہ تہجد گزار ہیں،
والدہ جو ہیں بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھی، اور گھر سارا جو ہے وہ مذہبی گھرانہ ہے۔ والد محترم جو ہیں وہ 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، تہجد گزار ہیں، اور ان پڑھ ان کو فلسفی کہا جاتا ہے۔ تو گھر ایسا ماحول ملا، حضرت اقبال کو پھر اساتذہ کرام ایسے ملے، گھر میں حضرت اقبال قرآن پڑھتے ہیں تو والد محترم پوچھتے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو والد نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ قرآن تم پر اتر رہا ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہم کلام ہے۔ پھر اس سینس میں حضرت اقبال نے وہ قرآن پڑھا، اور قرآن جب پڑھا، اور ہم تو صرف پڑھتے ہیں نا، ہم پڑھتے بھی کبھی کبھی ہیں، قرآن کو کھولتے بھی کبھی کبھی، حضرت اقبال نے قرآن کو پڑھا بھی ہے اور اس کو سمجھا بھی ہے۔ اور پھر اقبال کے کلام جو سارا کا سارا کلام ہے وہ قرآن حکیم اور فرقان حمید کا نچوڑ ہے، قرآن کا سارا نچوڑ ہے۔ حضرت اقبال نے اسلام کو پڑھا، اسلامی تعلیمات کو بھی پڑھا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے، 3 سال آپ رہے 1905 سے 1908 تک، اور آپ پی ایچ ڈی جب کرنے گئے تو وہاں بھی آپ نے مغربی تعلیم کو جو ہے ان کا غیر مطالعہ کیا، اس کے بعد اپنا فلسفہ جو ہے وہ پیش کیا۔ تو حضرت اقبال نے پڑھا کہ مغرب کی جو تعلیم ہے وہ مادہ کی تعلیم ہے، مادیت پرست ہیں وہ لوگ، اور اسلام کیا ہے، دین اسلام جو اسلام میں ہمیں کیا بتایا جاتا ہے، اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت دعا رکھی ہے ہمارے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو اسلامی تعلیم ہے، جو اسلام کا فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ حضرت اقبال نے پھر اپنا جو ہے خاص اس زمن میں قرآن کو پڑھا، اور قرآن میں ہی جو ہے وہ خودی کا، قرآن سے ہی حضرت اقبال نے خودی کا تصور جو پیش کیا ہے۔ پہلے قرآن کو پڑھا، اور آپ کو پتہ ہے جب بھی حضرت اقبال اپنا کلام لکھتے ہیں تو قرآن سے رجوع کرتے ہیں، مولانا رومی سے رجوع کرتے ہیں، ان کی مثنوی جو ہے ان کے کلام سے رجوع کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اپنی شاعری لکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ تصور خودی کا انہوں نے پیش کیا یہاں فلسفہ اپنا۔ تصور خودی ہے کیا، اور حضرت اقبال نے تصور خودی جو ہے وہ لیا کہاں سے ہے، تصور خودی اور ہمیں کہاں سے ملتا ہے حضرت اقبال کے کلام سے۔ 1915 میں پہلی دفعہ جو اسرار خودی جو ہے وہ اس کی اشاعت ہوئی، کتاب جو ہے چھپی، تو اس میں حضرت اقبال کا فارسی کلام ہے، اسرار خودی اس کا نام ہے، اور اس میں حضرت اقبال نے یہ تصور خودی کا تصور جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ حضرت اقبال نے سمجھایا ہے کہ خودی کا تصور ہے کیا، اور اونٹ کی مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے۔ دیکھیں نا اونٹ، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اونٹ کی مثالیں دی، اور پھر اس کے بعد 3 مراحل ہمیں بتائے کہ خودی کی تربیت کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا اطاعت، دوسرا ہے ضبط نفس، اور تیسرا ہے نیابت الہی۔ اونٹ کی مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ جو ہے آرام پسند نہیں ہے، وہ اونٹ جو ہے ایک دفعہ کھا پی لے تو پھر 2-3 دنوں تک وہ چلتا رہتا ہے ریگستان میں۔ اس کی نکیل جو ہے وہ مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ سر موئے انحراف نہیں کرتا، مالک کی مرضی کے مطابق چلتا رہتا ہے، مالک کی اطاعت کرتا رہتا ہے، اور پھر آگے ضبط نفس ہے اور اپنے آپ پہ کنٹرول بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اونٹ کی مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھایا ہے، بڑا ہی تفصیل کے ساتھ وہاں بیان کیا گیا ہے تصور خودی کو۔ اب خودی ہے کیا؟ خودی جو ہے وہ ہماری ذات کا ادراک ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا تھا، مجھے بھیجنے والا کون ہے، میں آیا کہاں سے ہوں۔ تو یہ سارے کے سارے سوالات آتے ہیں۔ تو جب بندہ ان کو جانچتا ہے، ان کو پرکھ لیتا ہے، جان پہچان کر لیتا ہے، اپنی ذات کا ادراک کرنا، اپنی ذات کا عرفان کرنا، یہی خودی ہے۔ اپنے آپ کو جج کرنا، اپنے آپ کو جاننا اور پہچاننے کا نام جو ہے وہ خودی ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
قرآن سے بھی حضرت اقبال نے خودی کا تصور پیش کیا اور حدیث کے ذریعے بھی پیش کیا، اور ایک اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو میں نے دنیا تخلیق کر دی۔ تو جس کسی نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے بھی اپنے آپ کو پہچان لیا، فقط تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اپنی پہچان کرنی ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں بھیجنے والا کون ہے۔ جب یہ سارے سوالات اور ان کے جوابات ہم تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خودی کیا ہے اور تصور خودی کیا ہے اور انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اصل میں حضرت اقبال انسان کا مقام و مرتبہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیرا مقام و مرتبہ ہے کیا۔ اور پھر اس کے بعد خودی کے 3 مراحل اقبال نے بتائے ہیں۔ پہلا ہے اطاعت۔ اطاعت جو ہے وہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو ہم حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب ہم پہ اطاعت لازم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت لازم ہے، ہم محبت بھی کریں گے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے، محبت بھی کریں گے اور اطاعت بھی کریں گے۔ جب ہم اطاعت کریں گے تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اطاعت سے اختیار پیدا ہوتا ہے، اور اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کلاس روم میں پڑھا رہا ہوں، بچے میرے پاس بیٹھے ہیں، 40-50 بچہ بیٹھا ہے، تو میں ان کو جو ہے پڑھا رہا ہوں، 40 منٹ کا لیکچر ان کو دے رہا ہوں، ڈیلی آ کے پڑھاتا ہوں، روزانہ سیم بلڈنگ ہے، سیم ٹیچر ہے، ان کو پڑھا رہا ہے۔ تو ان میں ایک ایسا بچہ ہے جو ہمیشہ پراپر یونیفارم میں آ رہا ہے، جو بچہ ہمیشہ کام کر کے آتا ہے، سردی گرمی برداشت کرتا ہے، چھٹی نہیں کرتا، غیر حاضری نہیں کرتا۔ تو ایک دن استاد محترم اس کو کہتے ہیں، بیٹا کل میں نے نہیں آنا، آپ نے میری جگہ پہ کھڑے ہو کر یہاں آ کے بچوں سے سننا بھی ہے اور ان کو لیکچر دینا بھی ہے اور حاضری بھی لگانی ہے۔ تو میرا جو کام استاد کا کام ہے، آپ میرے نائب ہیں، جو کام میں کرتا ہوں وہی کام آپ نے کرنا ہے۔ تو بیٹا بچہ جو تھا وہ بیٹھا کہاں تھا، وہ بیٹھا تھا بچوں کی کلاس میں سیٹ پہ، اور آ کے کھڑا ہوا استاد کی جگہ پہ۔ تو یہ کیا ہے، اطاعت سے اختیار پیدا ہوا ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہے حضرت اقبال کا جو مرحلہ اقبال نے دوسرا بتایا ہے وہ ہے ضبط نفس۔ انسان میں نا خیر کی طاقتیں بھی ہیں اور شر کی قوتیں بھی ہیں۔ انسان میں اللہ نے مختلف نفوس رکھ دیے ہیں، نفس مطمئنہ بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے، اور نفس امارہ ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور ہمیں وہ شیطان کی طرف لے جاتا ہے، شیطانی اعمال کی طرف لے جاتا ہے۔ تو شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ جو اس کو مقام و مرتبہ، شیطان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس کا وہ عہدہ جو وہ چھن گیا، عہدہ اس کا چلا گیا، تو وہ ذلیل و رسوا ہوا ہماری وجہ سے۔ آج وہ ہمیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان کامیاب ہو اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو وہ صحیح مقام و مرتبہ مل سکے۔ تو ہر انسان میں نفسیانی جو ہے خواہشات ہوتی ہیں، بندہ خواہشات کا بندہ نہ بنے، بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے جو ہے وہ نہ پڑ جائے، اور انسانی، حیوانی، شیطانی، نفسیانی جتنی خواہشات ہیں ان کو ختم کرنا، ان کو مارنا، یہ ضبط نفس ہے۔ جب بھی دل میں برائی کا خیال آئے تو اس برائی کے خیال کو ختم کر دینا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، برائی کی طرف نہ جانا۔ جب بھی کان میں آ کے شیطان جو ہے وہ ورغلائے اور بلائے گناہ کی دعوت دے، تو آپ نے اس کی دعوت کو ریجیکٹ کرنا ہے، رد کرنا ہے، اس کے ساتھ چلنا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی خوبصورت مثال یہ ہے ضبط نفس کی کہ آپ پھول جو دیکھتے ہیں اور اس کی خوشبو جو آپ دیکھتے ہیں، پھول ہے، پھول جب بند کلی ہے، اور بند کلی میں یہ ہوا جو جا رہی ہے جس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، جب ہوا خود کو پھول کی پتیوں میں خود کو مقید کر لیتی ہے، بند کلی میں ہوا جب خود کو مقید کر لیتی ہے، قید کر لیتی ہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتی ہے، تو پھر وہ ہوا نہیں رہتی بلکہ خوشبو بن کے نکلتی ہے وہاں سے۔ تو یہ ضبط نفس کی مثال ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے حضرت اقبال نے نیابت الہی کا بتایا
کہ جب بندہ اطاعت بھی کرے، اپنے ضبط بھی کرے، کنٹرول بھی کرے، گناہوں سے بھی بچے، تو پھر تیسرا سٹیپ جو ہے وہ نیابت الہی کا ہے، پھر صحیح معنوں میں اللہ کا نیب بنتا ہے اور خلیفہ بنتا ہے۔ خلیفہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اللہ کی مرضی ویسے اس کے نیب کی، اس کے خلیفے کی مرضی۔ نیب جو ہے وہ اپنے مالک جو ہے اس کے سر منہ انحراف نہیں کرتا، اور پھر جو ہے جیسا اللہ کہے ویسا اس کا بندہ کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنوں میں خلیفہ ہے اور نیب ہے۔ تو یہ حوالہ جات لکھے ہیں میرے سامنے کہ یہ پیام دی گئی ہے مجھے باد صبحگاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، اور خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمینوں آسمانوں کرسی و عرش خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی۔ اور اے ایمان والو، اطاعت میں جب آپ لکھیں گے تو آپ یہ لکھیں گے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور پتہ ہے اطاعت سے اختیار پیدا ہوتا ہے، اور ضبط نفس کی حضرت اقبال نے فارسی میں فرمایا تھا، اور اردو میں یہاں ہم نے اس کا ترجمہ لکھا کہ جو شخص اپنے آپ پر حکومت نہیں کرتا، جو انسان جو کوئی بھی اپنے آپ پر حکومت نہیں کرتا تو پھر دوسرے لوگ اس پر حکومت کرتے ہیں۔ اور حضرت اقبال فرماتے ہیں جب یہ خودی آپ کی ڈیولپ ہو جائے تو کہتے ہیں ہو اگر خود نگر خود گر خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ والسلام جی۔